अरे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما میرے انتہائی عزیز و محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ वालेकुम سب کو अस्सलाम آؤ वरहमतुल्लाह। قرآن سمجھیں سبق نمبر 18 کے پہلے حصے میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج کی خصوصی مبارکباد اس بات پر کہ انشاءاللہ آج ہم جو اسباق پڑھیں گے اس کے بعد قرآن میں آنے والے 40,000 الفاظ کی بار کو عبور کر جائیں گے۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے قرآن آسان ہے اور اس کا سیکھنا بہترین کام ہے۔ گرامر میں انشاءاللہ آج پھر کچھ نئے اشارے ہیں۔ آج ہم کچھ دیں گے اور کچھ لیں گے، اور اس کورس نے بھی ہمیں بہت کچھ دیا ہے، تو اس پر اپنی خوشی کا اظہار بھی کریں گے۔ نقطۂ تعلیم اور یوں 14 نئے الفاظ، جس کے بعد ہم 222 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن میں 40,000 سے زائد بار ہیں۔ قرآن میں 40,000 سے زائد بار ہیں۔ جی بردر، آئی ڈونٹ سی ہر ایکچولی آن لائن۔ اوکے، سو ہم نے انشاءاللہ تو یوں اس ٹارگٹ کو ہم آج اچیو کر لیں گے، پھر ایک اور کلاس میں ہم اپنا مکمل ٹارگٹ جو ہے اس کو اچیو کر لیں گے۔ تو آئیے، سب سے پہلا ہے سورہ قمر میں اللہ رب العزت نے بار بار اور غالباً تقریباً 4 بار یہ آیہ مبارکہ آئی، تو اس کی پہلے تلاوت سماعت فرمائیے، پھر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ پوری آیہ مبارکہ، اور ہم صرف یہ ٹکڑا جو اس وقت آپ کے سامنے ہے اسی کو پڑھیں گے، اور اس کے الفاظ پر غور کریں گے انشاءاللہ، لفظاً لفظاً اس کو دیکھیں گے۔ تو آئیے، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، یسرنا، ہم نے آسان کیا، القرآن، قرآن کو، للذکر، ذکر کے لیے۔ تو سب سے پہلے وا کا معنی آپ سب جانتے ہیں، لا کا معنی بھی اور قد کا معنی بھی۔ تو ذرا اپنے ہی کانوں کو ایک ایک دفعہ پہلے وا کا معنی بتائیں۔ لا، یہ وہ والا لا ہے جو حرف کے ساتھ جڑ کر آیا، تو ذرا سوچ کر مجھے سارے معنی بتائیں، کون سا معنی ہوگا لا کا؟ جی بالکل ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ البتہ اور تحقیق۔ قد، قد بھی تحقیق، ایمفسس کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو آپ نے تینوں کے معنی وا، لا اور قد، آپ کو الگ الگ معنی تینوں کے آنے چاہیے۔ تو اس آیہ مبارکہ کی اہمیت کو اجاگر کر رہے ہیں، اس پر اور ایمفسس بڑھا رہے ہیں۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، اور البتہ تحقیق۔ تو یسرنا، یسرنا، تو آپ کے خیال میں اس کے ٹکڑے ہوں گے یسرنا کے، یا نہیں ہوں گے، یا کیا ہوگا، یا کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ اب ماشاءاللہ دیکھیں نا، تو ہماری پہچان اچھی ہو رہی ہے کہ یسرنا ایک ہی لفظ ہے۔ ہاں، البتہ اس میں معنی آسان کیا ہم نے، یہ سمجھانے کے لیے اس کو یوں لکھا ہوا ہے، آپ نے اس کے ٹکڑے نہیں کرنے۔ یسر نہ، آسان کیا ہم نے، تو یسر نہ وہی فعل کی طرح ہی ہے۔ ہاں، نہیں ضمائر، سسٹر انیلا غور سے سنیں، یہ بات نہیں کہنی ضمائر کو الگ نہیں کرنا، جب ضمائر الگ سے جڑ کر آئے ہوں گے تو پھر تو الگ ہوں گے، لیکن جب وہ فعل کا حصہ ہے، یہ اصل میں ضمائر کے طور پہ نہیں جڑ کے آتا۔ ہم نے آسان کیا، یہ سبجیکٹ کے طور پہ اس کا حصہ ہے، جیسے نحنو، وہ آپ کو یاد ہے ہم نے کہا تھا کہ یہ ہوا، ہم، انت، انا، انتم، نحنو، یہ اس میں شامل ہی ہوتے ہیں۔ تو آئیے یسرنا کا لفظ سیکھتے ہیں۔ ایک لفظ ہے یسر، آسانی، اسر، مشکل کے لیے۔ اسر کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اسرت،
ہم بعض کا کہتے ہیں نا کسی نے بڑی اسرت کے دن گزارے، یعنی بڑی مشکل کے تنگی کے دن گزارے، تو یسر آسانی. اسی طرح یسر سے یسرنا ہم نے آسان کیا. تو آپ کو یاد ہے کہ اکثر لوگوں کو جب بچپن میں قرآن شروع کروایا جاتا ہے تو قاری صاحب یہ دعا بھی رب یسر ولا تعسر، تو وہی اسی فعل کا امر کا صیغہ رب یسر، آسان کر اے اللہ، مشکل مت کر. تو ہاں انما العسر یسرا بالکل اس میں بھی آیا. یہ دیکھیں یہ ہوتا ہے، سسٹر سدرا نے فوری وہ بھی لے کر آئی. تو یسرا آسانی، یسرنا ہم نے آسان کیا. کس کو آسان کیا؟ قرآن کو. اور القرآن، قرآن کا جو لفظ ہے نا، لفظ اس کا معنی ہے بہت پڑھا جانے والا، بار بار اور بہت زیادہ پڑھا جانے والا. تو قرآن کا نام بھی معجزہ ہے، کیونکہ قرآن نے جب یہ نازل ہوا اسی وقت کہا گیا بہت پڑھا جانے والا. نام کیا؟ قرآن. بھئی کیسے بہت پڑھا جانے والا؟ کوئی کہہ سکتا تھا کہ کیسے؟ تو آج دیکھ لیجئے اس حقیقت، اس سچائی کو، کہ غیر مسلم بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب قرآن ہے، سب سے زیادہ یاد کی جانے والی کتاب قرآن ہے، بار بار پڑھی جانے والی کتاب. تو آپ انسائکلوپیڈیا اٹھا لیں، دیکھ لیں کہ اس میں قرآن ہی کو بہت زیادہ، سب سے زیادہ پڑھا جانے والا. تو اس کا نام جو ہے وہ بھی معجزہ ہے. اور ظاہر الف لام لگا اسم ہے، اور ذکر، لی اور ذکر. تو یہ ذکر کیا ہے بتائیں؟ اس میں فعل ہے، حرف ہے. اسم ہے لی اور ذکر. تو اس لی کا کیا معنی ہوگا جو یہاں پہ لی لگا ہوا ہے؟ ہاں جی، اس کا معنی ہوگا لیے، کیونکہ یہ لگا ہے لیے اسم کے ساتھ. تو بالکل ٹھیک ہے. اب یہ کلیرٹی آتی جا رہی ہے نا، دیکھیں آہستہ آہستہ آہستہ، اس لیے شروع میں ایک دفعہ نہیں بات بتاتے. الحمدللہ آپ خود ہی سیکھ رہے ہیں. تو لی ذکر. تو اب یہ جو ذکر ہے نا، یہ وہی ذاکرہ کا آپ نے کیا نا، ذاکرہ اس نے یاد کیا، ذاکرہ یہ اسی سے بنتا ہے ذکر. آج انشاءاللہ بلکہ آج یہ سبق بھی ہم نے پڑھنا ہے کہ کیسے فاتحہ سے فتح بنا تھا، ناصرہ سے نصر بنا تھا، اور ذاکرہ سے ذکر بنتا ہے. تو یہ فعل ہی تھے، ان سے آگے اسم جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا. تو لذکر، ذکر کے لیے یعنی یاد کرنے کے لیے ہم نے اس قرآن کو آسان کیا. تو ذکر کا معنی آپ نے پڑھا یاد کرنا، اور سمجھنا اور نصیحت حاصل کرنا، یہ بھی اس کا معنی ہے. کل بھی آپ نے پڑھا تھا لی یتذکرہ میں. تو ٹھیک ہو گیا جی. تو ہم نے اس لیے اس کو ذہن میں رکھنا ہے. سو یوں ہم انشاءاللہ اس آیہ مبارکہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے کبھی نہیں کہیں گے قرآن مشکل ہے، کیونکہ یہ آسان اللہ نے کیا. ذکر کے لیے دیکھیں لوگ حفظ کر لیتے ہیں، یاد کرنے کے لیے، سمجھنے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے. اور ہم میں سے کثیر احباب کو صورتیں تو آتی ہیں بہت زیادہ، اور فتوے دینے اور احکام نکالنے کے لیے بھی ہے، لیکن وہ ظاہر ہے اس کے لیے مزید محنت، ہر چیز کی ایک اسپیشلائزیشن ہوتی ہے. تو 20 گھنٹوں میں آپ دیکھیں ہم نے پوری نماز اور اس کے ذریعے قرآن کا ایک بڑا حصہ اور گرامر، 40,000 سے زائد الفاظ صرف اس کورس میں رمضان کے ایک مہینے میں. تو اب اسی سے اندازہ لگائیے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اللہ نے کتنا آسان کیا ہے قرآن کو. لیکن ہم نے دعا کرتے رہنی ہے کہ اللہ ہمارے لیے اس کو مزید آسان کر، اور عملاً اس کا شکر ادا کریں کہ اللہ تو نے آسان کیا ہے. اب میں نے نیت کر لی ہے اور اپنے پلان میں لکھ لیا ہے کہ انشاءاللہ جلد سے جلد یہ قرآن پورا سیکھیں گے. تو اے اللہ تو ہمیں توفیق دے، سب سے پہلے مجھے اور ہم سب کو، پھر کہ اور آئندہ یہ بات نہ کسی اور سے سنیں گے نہ خود کہیں گے کہ قرآن مشکل ہے. کیونکہ جب اللہ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، تو ہم کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے؟ اصل میں ہم نے اس کو وہ وقت ہی نہیں دیا. کوئی بھی کام چاہے آسان ہی ہو، خود بخود نہیں ہوتا. آپ نے پانی کا ایک گلاس پینا ہو، پانی شاید دنیا میں سب سے عام، سستی، عام اویلیبل چیز ہے،
تو اس کے لیے بھی آپ کو ہاتھ بڑھانا پڑتا ہے، پانی اٹھانا پڑتا ہے اور پینا پڑتا ہے۔ تو قرآن جیسی بڑی چیز، اللہ کی کتاب، اس کے لیے وقت تو دینا پڑے گا نا، کچھ محنت تو کرنی پڑے گی۔ اور پھر اللہ کہتا ہے جو چل کر آئے گا اللہ دوڑ کر اس کی طرف آتا ہے۔ تو آئیے میں اور آپ چلنا شروع کریں قرآن کو آسان سمجھتے ہوئے، اور یہاں پر آپ سب جو ہے خود کے لیے آسان، دوسروں کو نصیحت کرنے کے لیے بھی آسان ہے، کیونکہ قرآن خود کہتا ہے فذکر بالقرآن لِأُنذِرَ بِكُم بِهِ، کہ قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کیا گیا تو اس کے ذریعے ہی نصیحت کیجیے، اس کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیے۔ تو اس لیے لوگ جب ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں نا، اور مثالیں دیتے ہیں، فلسفے بیان کرتے ہیں، بحث کسی انجام کو نہیں پہنچتی، قرآن سے مثالیں دیجیے، پھر دیکھیں۔ سب کو پتہ ہے کہ قرآن کے سامنے پھر اور کسی کی تو ہماری کوئی مثال نہیں ہے نا، قرآن نے ایک بات کہہ دی، لیکن اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ ہم اس کو اچھا سیکھیں، اس کا انداز بیاں کیا ہے، اس کی دلیلیں کیسی ہیں، اس میں انبیاء کے واقعات کیا ہیں، اس میں نصیحت کیوں ہے، کیسے ہے، کس موقع پر کیا بات کہنی چاہیے، ہمیں پتہ ہو، اور پھر سیکھنے کے ساتھ ہم اس کو دوسروں کو سکھانے کے لیے کوشش کریں، بتانے کے لیے۔ تو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو ذکر کے لیے۔ جی، اب ہم جو ہے سسٹر امرین صدیقی آپ پڑھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، یسرنا، ہم نے آسان کیا، القرآن، قرآن کو، للذکر، ذکر کے لیے۔ ماشاء اللہ، ذکر کے لیے۔ تو آپ سب بھی خود سے پڑھ لیں، اور اس آیت کو تو ذہن میں بٹھا لیں سب لوگ، اور جب کبھی ذہن کہے مشکل ہے، کوئی کہے مشکل ہے، تو پہلی بات یہ آیا مبارکہ، انہیں کہ جی میں نہیں، اللہ کہہ رہا ہے، تو اس کے لیے، اور دوسری بات بتائیں کہ آئیے اس کو کچھ وقت دینے کی ضرورت ہے، اس کے لیے ہمیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ٹھیک ہے جی۔ سر میں پڑھ لوں، سر میں اور پڑھ پھر لوں۔ حدیث مبارکہ میں آیا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ اللہ نے نہ صرف اس قرآن کو آسان بنایا بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خیرکم، کہ تم میں سے بہترین، خیرکم، کم کا آپ کو یاد ہے نا آپ سب کو، اور خیر بھی پہلے پڑھا ہوا ہے، اچھا، بہترین، من، وہ جو، من کا معنی دو معنی ہے، کون والا بھی اور کنیکٹنگ والا بھی، تعلم القرآن وعلمہ، تو تعلمہ قرآن سیکھے، وعلمہ اور سکھائے اس کو۔ تو یہاں پر اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں قرآن کا سیکھنا سب سے بہترین کام، اور اس کو سکھانا، یعنی اگر آپ بہترین، اللہ کے نبی کی اس خوشخبری جو انہوں نے دی اور جو انہوں نے اناؤنسمنٹ کی، اس کرائیٹیریا کو کوالیفائی کرنا چاہتے ہیں تو قرآن سیکھیے اور سکھائیے اور بہترین لوگوں میں شامل ہو جائیے۔ تو خیرکم، اچھا، خیر، بہتر، بہترین، کم، تم میں سے، تم سب میں سے بہترین۔ اب یہ خیرکم کے لفظ کے دو ٹکڑے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، خیر بہتر، بہترین، تم سب میں سے بہترین، من کون ہے، وہ جو کیا کرے، من، یہ دیکھیں دو معنی من کے، من کون اور من جو، اور کون والے میں وہی، آپ کو یاد ہے نا ہم نے کیا سوال کون سے پوچھتے ہیں، من ربو کا، سب لوگ جواب دیں، جب آپ سے پوچھا جائے گا من ربو کا، آپ کیا کہیں گے جواب میں؟ ربی ربی اللہ، اللہ، ربی ربی اللہ، اللہ۔ ربی اللہ۔ انشاءاللہ، اور یہ گواہی ہوگی کہ اللہ، ہم نے اس زبان کو سیکھنے کی کوشش کی تھی، اس لیے ہم دیکھ اسی زبان میں الحمدللہ جواب دے رہے ہیں، من ربو کا، ربی اللہ، ما دینو کا، تو آپ سب کو پتہ ہے دینی الاسلام، اسلام۔ تو یہ بھی ذہن میں رکھنے ہیں۔ تو من کا وہی والا، اور من جو کنیکٹنگ والا درمیان میں، جیسے یہاں آیا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اب یہاں پہ دو لفظ ہے، تعلمہ، تعلمہ، اس کا معنی ہے سیکھا، اور کنفیوژن سے بچنے کے لیے تعلمہ پہلے آیا نا، تو پہلے کوئی چیز سیکھی جاتی ہے،
وعلم اور پھر سکھانا. تو اسی طرح ان کے معنی کو آپ ذہن میں رکھیں، بھولے گا نہیں. اور ایک اور ٹپ بھی ہے، کسی نے کہا تھا سر تا جو ہے وہ حروف تہجی میں پہلے آتا ہے، تو تعلمہ سیکھا، پہلے سیکھا گیا، آئین بعد میں آتا ہے، علمہ سکھایا. تو چلیں، ہر ایک کا اپنا طریقہ ہوتا ہے یاد رکھنے کا. تو سیکھا سکھایا، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے آپ نے اس کو ذہن میں رکھ لیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. علمہ اس کے ساتھ یہ جو ضمائر جڑے ہوئے ہوتے ہیں نا، ان کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں. تو یہ علمہ بھی فعل ہے، اس نے سکھایا، اس کے ساتھ ہو الگ سے جڑ کر آیا تھا، یہ اس فعل کا حصہ نہیں تھا، تو اس لیے ہم نے اس کو الگ بھی کیا. یہ جڑا، یہ الگ بھی ہو سکتا ہے. تو علمہ اسی طرح جیسے آپ افعال پڑھ رہے ہیں، علمہ اس نے سکھایا، علمہ اس کو سکھایا اس نے. تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. دیکھیں، تعلم پہلے سیکھا، پھر علم سکھایا. تو اس طرح انشاءاللہ آسانی ہوگی یاد رکھنے میں آپ کو. تو اس حدیث مبارکہ میں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہت بڑی خوشخبری. آپ نے اسکول، کالج، یونیورسٹی میں بڑی کلاسیں پڑھی ہوں گی، مگر ایک ایسی کلاس کہ جب آپ پڑھ رہے ہوں تو خالق کے کائنات آپ کو دیکھ رہا ہو، اور اس کلاس کو کائنات کی ساری کلاسوں میں اللہ کی نظر میں سب سے بہترین کلاس کا درجہ حاصل ہو، کہ جس پر گواہی اللہ کے نبی دے رہے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. تو اب آپ سیکھ رہے ہیں، یہ خاص عزت کی بات ہے. پہلے ذکر آیا ہے طالب علم کا، تعلم القرآن، جو سیکھے، سیکھنے والے کا. تو آپ کو اس کی خصوصی مبارکباد. اور ظاہر ہے کہ قرآن کا علم ختم نہیں ہوگا، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا اس نے سارا سیکھ لیا، اس لیے اس کو مسلسل سیکھتے رہنا ہے. نہ صرف عربی، پھر تدبر، تذکر، زندگی کے ہر حصے میں. اور شرط یہ ہے، یہ یاد رکھیں، یہاں پہ خاص بات جو ہم نے یاد رکھنی ہے، میں نے اور آپ، بہترین تب ہو سکتے ہیں جب دونوں کام کریں گے، سیکھیں اور سکھائیں. تو میں چاہتا ہوں کہ ابھی اسی وقت آپ میرے ساتھ نہ صرف یہ نیت کریں، بلکہ عملی طور پر، تاکہ آج ہی سے اجر آپ کے حصے میں آ جائے. عملی اقدام کے لیے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ سکھائیں گے اور کس کو سکھائیں گے. تو کوئی ایسے 2 نام مجھے 10 سیکنڈ میں چیٹ باکس میں لکھیے جنہیں آپ سکھا سکتے ہیں. چاہیے تھوڑا تھوڑا ہی، پورا کورس نہ سکھائیے، جو سیکھ رہے ہیں وہ کون ہو سکتا ہے. مجھے 2 نام بتانے آپ نے. ماشاءاللہ، دیکھیں، سب سے پہلے سسٹر صدف کہہ رہی ہیں اپنی نیس کو 2 نام بتائیں نا. کسی نے کہا اپنے بیٹے کو، بہن کو، بھائی، سب سے بہترین. بچے، بہن، بھائی، ماشاءاللہ، مدر. اور اس سے خوبصورت کیا ہوگا کہ آپ سر اپنی، مجھے لکھنا نہیں آتا. تو کوئی بات چیٹ نہیں، باکس آپ خود کو بتا دیں سسٹر. تو جو سب سے مجھے اچھا لگتا ہے، یا کسی نے لکھا اپنے ہسبینڈ کو. تو یہ تو نہیں، اپنے دیکھیے ہیلپر کو. بتائیں کیسی خوبصورت گھر کا انوائرمنٹ ہو، ہسبینڈ اینڈ وائف. ہم دنیا کی باتیں کرتے ہیں، لڑائیاں جھگڑے کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، کہ ہم آپس میں دین کی بات کریں، ہے نا. کہ ہاں ماشاءاللہ ہیلپر میڈس کو سکھائیں. مجھے یاد ہے ہمارے پاس پہلے بھی تھیں ہمارے کورس میں، انہوں نے اپنی میڈ کو کوالیفائی کروا دیا، اس کو کورس کروایا، پھر یہاں کروایا. تو آپ اپنے دوستوں کو، اور سب سے بہترین لوگ جو آپ کے حقدار ہیں آپ کی نیکی کے، وہ کون ہیں؟ آپ کے ظاہر والدین، بچے، میاں بیوی آپس میں، بہن بھائی، اس کے بعد آپ کے رشتہ دار، پھر دوست احباب، آپ کے محلے دار، آپ کے کولیگز ہو سکتے ہیں، آپ کی میڈ ہو سکتی ہیں، اگر آپ مسجد میں جاتے ہیں وہاں احباب کو. تو ابھی سے، آج سے، تو 2 نام بھی لکھ لیجیے تاکہ آپ یہ پروسیس شروع کر دیں، اور اللہ کرے کہ انشاءاللہ اس کرائیٹیریا کے حساب سے سیکھتے ہوئے ساتھ ساتھ سکھانا شروع کر دیں. ٹھیک ہے. تو ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا جی، آپ سب نے ہمیں نام بھی بتائے. ماشاءاللہ نواسے کو کہہ رہی ہیں ہماری سسٹر، تو کتنا خوبصورت بات ہے کہ نانو اپنے نواسوں کو سکھا رہی ہوں. ماشاءاللہ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تو ناظرہ قرآن ہی نہیں بلکہ فہم قرآن، اور قرآن میں غور و فکر کرنا. اور اپنے بچوں کو ابھی سے یہ شوق اور محبت ڈال دیں ان کے اندر کہ بس قرآن سے جڑ جائیں وہ. مجھے کل رات قیام اللیل میں ہمارے صاحبزادہ چھوٹا ہے، وہ اس نے قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا. تو جو میری بیٹی ہیں وہ بھی چھوٹی ہیں،
تو جیسے ہی تلاوت مکمل ہوئی تو کہنے لگی کہ بابا میں بتاتی ہوں، اس میں مجھے ساری سمجھ آ رہی تھی، یہ جو مضامین اس میں چل رہے تھے. تو اس نے لیول 1 کیا ہوا ہے صرف. تو میں نے کہا اچھا چلیں. پھر ہم نے گفتگو شروع کی تو اس نے بتانا شروع کر دیا کہ یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے، یہ ہو رہی ہے، یہ ہو رہی ہے. تو مجھے صرف دل میں یہ خوشی تھی کہ الحمدللہ ان بچوں کو قرآن سے اللہ نے جوڑ دیا ہے. تو یہ کوشش کیجیے، آپ جس محبت اور شوق کا اظہار کریں گے اللہ خود بخود ان بچوں کا آپ کی طرف جو ہے وہ. تو نیت اور پوری کوشش کے سلسلے کو چھوڑیں گے نہیں، تعمر یہ جاری رہے گا. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. جی نور فجر سائمہ پڑھیے. خیرکم، تم میں سے بہترین، من وہ ہے، تعلم القرآن، قرآن سیکھے، وعلمہ، اور سکھائے اس کو. وعلمہ، رکتے ہیں تو ظاہر ہے علمہ، لیکن آخر میں ہو بھی ہے، سکھائے اس کو. تو یہ ہم نے انشاءاللہ ذہن میں بات رکھنی ہے. جب بھی ترجمہ کر رہے ہوں تو الفاظ کی پوری ادائیگی کر کے ضرور دیکھیں. اور جب آپ یہ بہترین کام کر رہے ہوں تو نیت کیا رکھیں. ایک اور حدیث مبارکہ سے آئیے، انما الاعمال بالنیات، اعمال تو بس نیتوں پر ہیں. تو اس کا پہلا لفظ جو انما ہے، انما یہ لفظ کے ٹکڑے نہیں کرنے، یہ میں خاص طور پہ آپ سب کو بتا رہا ہوں. انا اور ما نہیں بنانا اس کو، یہ اکٹھا کمپیکٹ ورڈ ہے. انما اکٹھا ہی ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے بس، صرف اور صرف. انگلش میں جیسے اونلی اینڈ اونلی ہوگا، انما اکٹھا لفظ ہے. جو الگ الگ لفظ تھے نا، ان، وہ آپ کو یاد ہے نا معنی اس کا کیا معنی تھا ان کا؟ انشاءاللہ، اگر چاہے اللہ. اسی طرح انا بھی آپ نے پڑھا تھا. انا کا معنی لائیں ذہن میں، وہ کیا تھا؟ ان اللہ مع الصابرین سے. بے شک، ماشاءاللہ آپ کو یاد ہے. تو انا الگ الفاظ ہیں، انما اکٹھا ہے. اس کا معنی ہے بس، صرف، بس صرف. انما اور انما یہ حدیث مبارکہ مشہور ہے، ہم سب نے بچپن سے پڑھی ہے. تو یہ تینوں الفاظ آپ نے انا اور انما تینوں کے الگ الگ معنی ذہن میں رکھیں. 2000 سے زائد بار ہیں قرآن میں، یہ انشاءاللہ پکے ہو جائیں گے. تو اعمال جو ہے، الاعمال عمل کی جمع ہے، یہ آپ سب کو پتہ ہے. اور یہ اسی عاملہ جو آپ ٹیبل کر رہے ہیں نا، عاملہ فعل ہے، اس سے عمل آج انشاءاللہ یہ بنائیں گے بھی. یہ اسم ہے اور اعمال اس کی جمع ہے. اور اس جمع کو ہم کہتے ہیں ٹوٹی پھوٹی جمع، جمع مکسر جو ٹوٹی پھوٹی آتی ہے. اور جمع سالم جس میں پورا، جیسے مسلم سے مسلمون، پورے کا پورا مسلم آتا ہے اس میں نظر. تو یہ باقی جتنی جمع آپ بنا رہے نا، کتاب سے کتب، عمل سے اعمال، تو یہ جو ہے. اور اگلا لفظ ہے بالنیات، بی اور النیات، اور یہ بھی نیہ گولتا والی مؤنث ہے، اور نیات الف تا سے اس کی جمع ہے. تو اس طرح سے ہمیں انشاءاللہ. اور کل مجھے کسی نے آج شاید ایک سوال بھیجا تھا، تو انہوں نے کہا جی آپ نے بتایا نہیں تھا کتاب کا. تو مجھے یاد ہے اچھے سے کہ میں نے بتایا تھا کہ کتاب جو ہے مذکر ہے. اردو میں یہ ہوتی ہے کتاب ہوتی ہے، لیکن عربی میں کتاب مذکر ہے. تو دیکھیں، جو مختلف ہوتے ہیں جس پہ نشانی نہیں ہوتی وہ ہم آپ کو خاص طور پہ الگ سے بتا دیتے ہیں. یہاں پہ نشانی ہے تو مجھے کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور جہاں نشانی ہو اور وہ مؤنث نہ ہو، وہ بھی ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ گولتا ہے لیکن یہ مؤنث نہیں ہے. تو یہاں یہ نیہ سے نیات، وہی مؤنث والا فارمولا، یہ ایک مؤنث ہے اور الف تا سے یہ جمع بنتی ہے. تو نیہ اور نیات، نیتوں پر ہے عملوں کا دار و مدار. تو بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ ہے. اور اس کے حوالے سے ایک اور حدیث میں آیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن 3 لوگوں کا سب سے پہلے فیصلہ ہوگا، شہید، صدقہ خیرات کرنے والا اور قاری. اور کہا یہ جائے گا کہ ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے. اب یہ پریشان ہوں گے، پوچھیں گے کیوں؟ تو لمبی حدیث ہے، بہرحال مختصراً کہا جائے گا کہ دکھاوے کے لیے عبادت کرتے تھے، دکھاوے کے لیے وہ کام کیا. تو اللہ ہمیں محفوظ رکھے، اور اللہ کو ایسی عبادت، ایسا عمل قبول نہیں کرتا کہ جس میں کوئی ملاوٹ ہو، کسی اور کو دکھانے کے لیے کیا جائے. تو اے اللہ، تو اپنے فضل سے ہماری نیتوں کو بھی درست کر دے.
کہ ہماری نیت خالص ہو، ہم قرآن کو سیکھیں تیری خاطر، سکھائیں تیری خاطر. تو انشاءاللہ اسی نیک نیت کے ساتھ ہم سب بھی جو ہے اس قرآن کو آگے سکھائیں گے بھی لوگوں کو کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کے نبی کی اس کے اوپر انہوں نے خوشخبری سنائی ہے کہ دکھاوے کی عبادت اللہ کو پسند نہیں. جیسے آپ کو صاف پانی میں گرا ہوا ایک گندگی سے آپ اس کو پینے سے انکار کر دیں گے، دودھ کو ہٹا دیں گے، تو اسی طرح ایسی عبادت بھی واپس ہمیں دے دی جائے گی جس میں خلوص نہیں ہوگا. تو انما الاعمال بالنیات، انشاءاللہ ہم صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے قرآن سیکھیں اور سکھائیں گے، اور ضرورت اس کی بہت ہے. 90% مسلمان قرآن کو نہیں سمجھتے، تو ہم خود سمجھیں، انہیں سمجھائیں، اور پھر جو اصل مقصد ہے کہ اس کو غیر مسلموں کے سامنے بھی پیش کیا جائے، قرآن کے اس بہترین پیغام کو جس کے لیے اس امت کو گواہ بنایا گیا ہے، تو اس کی طرف اللہ میں بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. جی سسٹر پرنسس زینب پڑھیے. جی سر. انما الاعمال بالنیات. انما الاعمال اعمال تو بس بالنیاتی نیتوں پر. جی بیٹے یہ اعمال تو ہے، تو اور بس انما سے، تو یعنی اکثر اس کا ترجمہ یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے. وہ بھی ٹھیک ہے، بی کا معنی اس سینس میں بھی آ جاتے ہیں کہ جی عمل تو نیتوں پر ہی کھڑے ہیں. دیکھا جائے تو انما صرف اعمال ہے، بالنیات نیتوں پر یا نیتوں سے. تو عمومی اردو میں سمجھنے کے لیے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی نیت کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے. جی تو الحمدللہ سبق تکمیل کو پہنچا، اور آج میں دیکھ رہا تھا روین میں غالباً کوئی پوچھ بھی رہا تھا بردر شاید حناز یا کوئی ورک بک کے حوالے سے، تو اس پر بھی بات کر لیں کہ آپشنل ہے تو پھر ہم اس کی پریکٹس کیوں کرتے ہیں. اور اچھا پلیز یہ یاد رکھیں کہ آپشنل ہم صرف اس لیے کہتے ہیں کہ رمضان میں مشکل ہو جاتا ہے بعض احباب کے لیے، خاص طور پہ ہماری بہنوں کے لیے، اور یہ ان احباب کے لیے جو پہلے کورس کر چکے ہوتے ہیں، لہٰذا انہیں دوبارہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. تو اس لیے ہم انہیں کہتے ہیں جو آپشنل ہے وہ کورس کر لیں، اس کو ریفریش کر لیں. آپشنل ہی ہے، لیکن اگر آپ نے آگے QC2 کرنا ہے تو ناممکن ہے کہ آپ ورک بک کو اچھا کیے بغیر QC2 کر سکیں. ظاہر ہے آپ میں سے بہت سے لوگوں کو شوق ہوگا. اسی طرح آپ نے آگے بڑھنا ہے اور آپ چاہتے ہیں آگے پڑھائیں بھی، تو ناممکن ہے کہ پھر آپ ورک بک کو اچھا سا کیے بغیر آگے پڑھانے کے قابل ہوں. تو ہم اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں. یہ جو ریویژن میں ہم تھوڑی سی ورک بک کرواتے ہیں تو ویسے ہی آپ کو ہیلپ کرتے ہیں، کرنی وہ آپ نے خود سے ہے، اس کے لیے ہم نے آپ کو سپورٹ ٹیچرز دیے ہوئے ہیں. تو اس حوالے سے آپشنل ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ وہ نہیں کریں اور کورس کی تکمیل ہو جائے اور آپ پھر اس قابل بھی ہوں کہ آپ آگے پڑھا سکیں. جو لوگ نہیں کرتے وہ بعد میں ورک بک بعض اوقات سبمیشن کرواتے ہیں. اس لیے ہم یہ نہیں کرنا چاہتے کہ سارے ہی محروم رہ جائیں، اور جو کرنا چاہتے ہیں اسے بھی کہیں کہ نہیں آپ نہ کریں. تو یہ وجہ ہے. اب اسی لیے آج یہ ڈسکشن بھی آپ کے لیے رکھی ہے کہ ورک بک سبمیشن کب ہو. عام طور پہ ورک بک کی سبمیشن جیسے ہی کوئز ہوتا ہے، ریویژن ہوتی ہے، کورس ختم ہوتا ہے، ریویژن کی کلاس کے ساتھ ہی ہم کہتے ہیں کہ جی آج آپ ورک بک سبمٹ کروا دیں، اور پھر آپ کا کوئز ہوتا ہے. البتہ چونکہ رمضان چل رہا ہے اور بہت سے احباب چاہیں گے کہ ان کے ورک بک کے نمبر بھی ایڈ ہوں، تو آپ سے یہ ڈسکشن بھی کرنی ہے کہ آپ ورک بک سبمیشن کی ڈیٹ کب رکھنا چاہتے ہیں، خاص طور پہ جو لوگ کر رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، ہوم ورک لنکس تو عموماً جو ہے وہ ہم جس دن کوئز سے ایک دن پہلے یا کوئز والے دن ان کو بند کر دیا جاتا ہے. تو وہ تو آپ سب کوشش کریں کہ وہ آپ کے مکمل ہو جائیں، اور کوئز والے دن تک بھی اگر ہم کھلے چھوڑیں تو کوئز کے ساتھ ہی اگر بند کر دیے جائیں تو آپ ان کو کر چکے ہیں. تو جو باقی آپ کو انشاءاللہ ان ساروں میں ہم ڈیٹس ڈال دیں گے، اور کل جو ہے آپ کی رائے کے ساتھ پھر فائنل کر دیں گے کہ. اور اگر آپ ریویژن سیشن چاہتے ہیں، پچھلی دفعہ غالباً بردر حناز بہت زیادہ زور دے رہے تھے کہ ہم ریویژن سیشن 2 دن کا رکھ لیں،
تو ہمارا خیال یہ تھا کہ ہم ایک ہی دن کا رکھیں اور پھر اگلے دن آپ کا کوئز رکھیں جو بنتا ہے 26 رمضان المبارک، جو ہم نے ڈیٹ بھی اناؤنس کی ہوئی ہے۔ لیکن اگر آپ 2 دن کا کہیں گے تو ہم 2 دن گھنٹہ گھنٹہ کی آپ کی اچھی ریویژن ہو جائے گی، اور پھر انشاءاللہ ہم 27 رمضان المبارک، غالباً یہ اتوار کا دن ہوگا، اچھا دن ہے ویسے تو، اچھی بات ہے، اس دن آپ کوئز کر لیجئے گا، اور 2 دن آپ کی تیاری بھی اچھی ہو جائے گی، کورس ویسے بھی اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، تو اس پر بھی آپ اپنی رائے دے دیں، ہمیں بتا دیں۔ اچھا، اگر 2 دن، ایک دن ریویژن رکھیں گے پھر وہ لمبی ہوگی، کیونکہ ناممکن ہوگا کہ پورا کورس جو ہے وہ غالباً پھر چلے گی، اگر ہم 3 بجے سے بھی شروع کریں تو 5 بجے تک کم از کم چلے گی، اور اگر آپ 2 دن رکھ لیں تو آسانی ہو جائے گی آپ کے لیے بھی۔ میں دیکھ رہا ہوں زیادہ تر لوگوں کی رائے 2 دن کی آ رہی ہے، تو ہم زیادہ لوگوں کی رائے کا احترام کریں گے، اور ایک دن انشاءاللہ قرآن کا حصہ سبق نمبر 1 سے لے کر 20 تک، اور ایک دن گرامر سبق نمبر 1 سے لے کر 20 تک، تاکہ آپ بہترین طریقے سے اپنا کوئز کر سکیں۔ اس سے ایک فائدہ آپ کو یہ ہوگا، ایڈیشنل وقت بھی مل جائے گا تیاری کا بھی، اور ہوم ورکس وغیرہ بھی اچھے سے دیکھ لیں، انہیں مکمل کر لیجئے، کیونکہ ہوم ورک پھر اس کے بعد بند کر دیے جائیں گے، اور ہوم ورکس کے نمبر جو ہیں اپنے پاس آپ نے سیو رکھنے ہیں ہر ہوم ورک کے، اگر اسکرین شاٹ سیو رکھیں تو بہت اچھا ہے، کبھی رزلٹ میں کوئی مسئلہ ہو جائے تو پھر آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ اس کو کیسے کریں۔ جو سجیشنز ہیں، یہ باقی چیزیں آپ کہنا چاہتے ہیں، وہ انشاءاللہ ابھی کلاس کے آخر میں مجھے بتائیے گا، کیونکہ ابھی درمیان میں شروع کروں گا تو پھر مشکل ہو جائے گا، تو آپ کی سب کی رائے لیں گے آخر میں۔ اب آگے بڑھتے ہیں، اگر کوئی ایک دو سوال سبق کے حوالے سے ہے تو وہ پوچھ لیں، آج جو سبق پڑھایا گیا۔ یس سر، ایک کوئک، السلام علیکم سر۔ سر جی ایک کوئک وعلیکم السلام۔ سوال یہ ہے کہ سر وہ وَلَقَدْ جو ہے اس میں لقد اور خالی قد جو ہوتا ہے، دونوں کا مطلب البتہ تحقیق ہے؟ نہیں، دونوں کا الگ الگ معنی ہے، لیکن دونوں کا الٹیمیٹلی مطلب یہ ہے کہ اس چیز کے اوپر ایمفیسس ہوتا ہے، اس کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ تو لا کا معنی یہاں جو حرف کے ساتھ آیا، چونکہ قد حرف ہے تو وہ البتہ والا معنی، اور قد کا اوکے مطلب مزید تحقیق، یعنی جسے کہتے ہیں نا آلریڈی، فور شور، یہ وہ والے معنی میں آئے گا۔ اوکے سر، تھینک یو۔ جی، سو جی سسٹر، اور کوئی ایک کون کہہ رہے سوال کا، فرمائیے۔ السلام علیکم جی سر، میرا سوال تھا جی کہ جی جی سر، میں نے ہوم ورک تو الحمدللہ ساتھ ساتھ آپ کو سبمٹ بھی کر رہی ہوں، پر میرے تھوڑا سا ورک بک کا رہ گیا ہے، جی تو اس کی بھی گرامر والا پارٹ رہتا ہے، وہ تھوڑا سا مشکل مجھے لگ رہا تھا، تو میں چاہ رہی تھی کہ میں انشاءاللہ اس کورس کے بعد نا آگے کنٹینیو کروں، تو اگر میرے ورک بک کے ویسے تو آلموسٹ سارے ہو گئے ہیں، جی اے پارٹ ہو گئے ہیں، تو اس کے نمبر سر مل جائیں گے؟ تو میں کہہ جی رہی آپ آگے یہ ورک بک کنٹینیو میں کروں گی تو جی اسی کورس۔ آپ اگر اس کو بھی سبمٹ کروائیں گی تو جتنا کام ہوا ہوگا ظاہر ہے اتنے مل جائیں گے آپ کو ویٹیج، ٹھیک ہے؟ جی سر، میں کیونکہ کل بھی جو آپ نے آیت کرائی تھی وہ بھی میں نے کر لی تھی سر۔ جی، تو باقی انشاءاللہ پھر بات کرتے ہیں سبق کے بعد، ٹھیک ہے؟ اور ہاں، 15 مارکس نہیں ہوتے ورک بک کے، 15% ہے، اور وہ تقریباً 15 نمبر ہی بنتے ہیں اوور آل، تو اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے۔ آئیے گرامر پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آج گرامر میں میں نے آپ سے کہا تھا نئے اشارے اور نئی چیز، فاعل، یہ فاعل دینے کا اشارہ، کوئی چیز دے رہے ہیں، مفعول لینے کا اشارہ، کوئی چیز لے رہے ہیں، فعل، یہ ذرا خوشی کا، یہ جیسے آپ بناتے ہیں نا ایک پنچ سا مکہ سا بنا کے، یوں جوش اور جذبے کا اظہار، فعل۔ تو فاعل کرنے والا آپ سب جانتے ہیں، اردو میں عام طور پہ مفعول جس پر اثر پڑے کسی کام کا، فعل کام کے نام کو کہتے ہیں۔ تو عربی میں بھی اسی طرح، اس سے پہلے ہم افعال کر رہے تھے، ورب، یعنی فعل ماضی کیا، مضارع کیا، امر و نہیں کیا۔ اب چلتے 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 اب ہم یہ فاعل جو ہے، آپ بتائیں فاعل کیا ہوتا ہے؟ یہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ اسم فاعل کام کرنے کرنے والا، والا
ہاں یہ اسم ہے ماشاءاللہ. اسم ہے یہ. ہاں اور مفعول بھی اسم ہے اور فعل بھی اسم ہے. تو ہم اب یہ نئے اشارے آج کے سبق میں انشاءاللہ کریں گے ٹی پی آئی کی مدد سے. تو سب سے پہلے سسٹر ہیرا خالد آپ ذرا آج ہمیں ٹی پی آئی کروائیں. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے. مل کر کیجیے. تو ابھی ہم انشاءاللہ اپنے سارے حواس استعمال کریں گے قرآن کو سیکھنے کے لیے الحمدللہ. تو سب سے پہلے اسم فعل اور حرف. اب یہ دیکھیں ایک دفعہ پھر آپ کو اسم کی تعریف میں بھی دو چیزیں، کسی چیز کا نام یا صفت. فعل میں بھی دو چیزیں، کام کا کرنا ہونا اور وقت کے لحاظ سے. اور حرف میں بھی دو چیزیں، اسموں کو ملائے فعلوں کو ملائے. تو یہ ٹپ کے طور پہ ذہن میں رکھ لیں، ان کی ڈیفینیشنز کبھی نہیں بھولیں گی. نشانیاں اب ماشاءاللہ آپ خود سے قرآن میں ڈھونڈ بھی سکتے ہیں، پہچان بھی سکتے ہیں. تو فعل ماضی جو ہو چکا، مضارع ہو رہا ہے، ہوگا، امر حکم دینا، گزارش کرنا. تو یہ ہم نے ابھی تک سیکھ لیا. اور اگر ہم اس کو سارے کو اکٹھا کریں تو یہ ہمارا ٹیبل بنتا ہے جو ہم نے کیا ہے. تو سسٹر رفت افتخار ذرا ایک دفعہ کروا دیں. السلام علیکم. جی سر میں کرواتی ہوں. فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلونا وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلونا آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم کرتے ہیں. افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو. سر اشارے بھی کیے ہیں. بس زندہ باد سسٹر. تو الحمدللہ جس روانی سے اور اشاروں کے ساتھ آپ نے کیا ہے تو دس از سو بیوٹیفل اینڈ پرفیکٹ. اور یہی ہم سب نے اس لیول پر پہنچنا ہے. تو ابواب بھی آپ کو بتا چکے ہیں ہم پہلے کہ فاتحہ الگ ہے، فاتحہ یفتح افتح جو ہے، اور ناصرہ ینصرو کیونکہ تبدیلی آئی، آواز بدلی تو ہم نے اس کو الگ سیٹ بنایا. ضرب یضربو، سامع یسمعو. آج میں وہ مثال آپ کو جلدی سے دیتا ہوں، آپ کو خوشی محسوس ہوگی. اب میں آپ کے سامنے کوئی بھی نیا فعل بول دوں اور آپ کو یا تو یہ بتا دوں کہ یہ اس باب کی طرح ہے، تو یا میں اس کا آپ کو ماضی اور مضارع بتا دوں، تو پھر باقی آپ پورا خود بخود بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ مثلا اگر میں ایک یہ مثال دوں اور اس کا جواب دینے کے لیے آپ میں سے کوئی ہاتھ کھڑا کرے گا کہ شاکرہ ایک فعل ہے، شاکر، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شاکرہ جو ہے نا جی یہ ناصرہ کی طرح ہے. تو سسٹر طاہرہ کہہ رہی ہیں جی میں آپ کو اس کا بتاتی ہوں شاکرہ کا کیا بنے گا، بتائیں. اس کا ماضی کا سارا ٹیبل بتاؤں؟ نہیں، شاکرہ سے آپ مجھے صرف مضارع بتائیں کیا بنے گا. یہ شکرا، یش کرا. دھیان سے دیکھیں، ناصرہ ینصرو آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، اس کو دیکھ کر بتائیں. شاکرہ دیکھیں، مجھے لوگوں نے بتانا بھی شروع کر دیا اس میں کہ شاکرہ یشکورو ینصرو کی طرح. ٹھیک ہے؟ اور اس کا حناز آپ بتائیں، اس کا امر آپ کے خیال میں کیا بنے گا؟ شاکرہ یشکرو سے امر کیا ہوگا؟ اشکر. آپ ذرا دھیان سے دیکھیں، ناصرہ ینصرو انصر ہے، انصر. اشکر، اشکر. ہاں، تو جب آپ کو بتا دیا گیا نا ناصرہ کی طرح، اس کو کہتے ہیں وزن یا پیٹرن، سیم پیٹرن پر ہونا. ٹھیک ہے؟ تو اب اس سے دیکھیں یہ فائدہ ہے اصل میں یہ ابواب سیکھنے کا. ابھی یہ کام آپ نے کرنا نہیں، میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں. اگر میں اب کسی کو کہہ دوں کہ داخلہ جو ہے، داخلہ وہ داخل ہوا، وہ بھی ناصرہ کی طرح ہوتا ہے، تو وہ 1 منٹ میں کہے گا اچھا پھر یہ داخلہ یدخلو ادخل ہوگا. ٹھیک ہے؟ تو یہ فائدہ ہے انشاءاللہ ان ابواب کو جان لینے کا. آپ جو آگے بڑھتے جائیں گے تو ویسے تو ہم ویسے اس سے سارے ہم نے افعال سیکھ لیے ہیں، اور ان کی مدد سے آج ہم آگے بڑھتے ہوئے کیا کریں گے کہ فعل سے اسم فاعل
ہاتھ دیکھیں کیسے، جیسے میں کچھ دے رہا ہوں. اسم مفعول جیسے میں کچھ لے رہا ہوں. اور مصدر، مصدر اسم فعل ہی کو کہتے ہیں، کام کا نام. مصدر اردو میں مصدر، عربی میں بھی، اور اسم فعل بھی، دونوں ایک ہی بات ہے. تو یہ بھی ذہن میں رکھ لیں. وہ بنانا ابھی ہم سیکھیں گے کیسے. تو یہ دیکھیں فعلا کا ٹیبل چلتے چلتے آ گیا فاعلن. یا 2 پیش سے بھی آپ کو پتا چل گیا. اب یہ 2 پیش لگی ہو یا نہ لگی ہو، آپ کو پتا ہے فاعل جو ہے کام کرنے والا یہ اسم ہوتا ہے. سارے یوں اشارہ کریں ایک ہاتھ سے جیسے آپ کسی کو کچھ دے رہے ہیں. فاعلن یا فاعل، مختصراً میں بول سکتا ہوں فاعل، کرنے والا. اور یہ الف لگا یہاں پہ دیکھیں، وہی فعلا میں الف ایڈ ہو کے فاعل، کرنے والا. کیونکہ اسی پیٹرن پر اور بھی بننے ہیں، اس لیے پیٹرن کو اچھا سا سمجھ جائے. پلیز ذرا مائکس، ایک تو یہ جب ایک تو فاعل کرنے والا، ٹھیک ہے. اور مفعول، مفعول اس میں میم اور واو یہ ریڈ والے دیکھ رہے ہیں آپ، اضافہ ہوا ہے. مفعول یوں اشارہ کرنا ہے جیسے آپ کچھ ریسیو کر رہے ہیں، آپ کو کچھ دیا جا رہا ہے، آپ کچھ لے رہے ہیں. مفعول جس پر اثر پڑے. تو یہ بھی مفعولن سے آپ کو پتہ چل رہا ہے یہ بھی اسم ہوتا ہے. اور فعل یا فعلن، کام کا کرنا یا کام کا نام. یہ فعل کا مطلب ہے نا کرنا، تو کام کے نام کو کہتے ہیں مصدر یا فعل. ٹھیک ہے جی. تو فاعلن، مفعول، فعل. فاعل، مفعول، فعل، جس طرح آسانی ہو آپ اس طرح اس کو بول سکتے ہیں. تو میں ایک دفعہ پھر دہرا دوں آپ کو، یہ تینوں اسم ہیں. اس سے پہلے ہم جتنے کر رہے تھے وہ افعال تھے، ورب تھے. یہ ناؤن ہے، ناؤن. یہ بات نہیں بھولنی آپ نے. تو اس پہ اسم کی نشانیاں بھی ہیں. تو اب اس کی ہم انشاءاللہ پریکٹس کریں گے. فاعلن کرنے والا، مفعولن جس پر اثر پڑا، فعلن کرنا، فاعلن. اسی پیٹرن کو ذہن میں رکھیں. اور یہ ایک ہاتھ سے جیسے کسی کو کوئی چیز دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے. کرنے والا، مفعولن جس پر اثر پڑا، فعلن کرنا. تیسرا اشارہ کیا ہے؟ یوں مٹھی بند کر کے شوق سے کہیں فعلن کرنا. الحمدللہ. فاعلن، مفعولن، فعلن. 3 یہ اشاروں، نئے اشاروں کے ساتھ. مزے کے اشارے ہیں نا، دلچسپ. تو اس سے ہم اسم کر رہے ہیں اور سیدھے ہاتھ سے کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے پھر کہ یہ مذکری ہیں. فاعلن، مفعولن، فعلن. جی سسٹر امبرین کروائیے. فاعلن کام کرنے والا، مفعولن جس پر اثر پڑا، اور فعلن کرنا یا کام کا نام، مصدر. ماشاءاللہ. سسٹر زہرا کروائیے یہی 3. سسٹر زہرا آپ اگر مائک کو انمیوٹ کر لیں اور کروا دیجیے. چلیں سسٹر بشرا. فاعل کرنے والا، مفعول جس پر اثر پڑا، فعل کرنا. سسٹر اشارہ کیا کیا آپ نے فاعلن کا؟ کیسے اشارہ کیا؟ نیچے کی طرف ہاتھ ڈراپ کر دینا نیچے. کچھ اور دے رہی ہیں جیسے آپ. ہاں جی. اور ہاں مفعول کچھ لے رہے ہیں جیسے ہاتھ مانگنے والے میں. ہاں بالکل. فعل کا جیسے وہ اپنے ہاتھ کو بند کر دینا ہے، مٹھی کو بند کر کے. تو جی فعلن. جی ٹھیک ہے جی جی. جی. ہاں یہ اس لیے اشارے ذہن میں رکھتے ہیں آپ لوگوں نے کہ اس کی پھر جمع بھی بنا سکیں گے ہم، اور وہ آپ آسانی سے بنا سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جمع سالم جو ہے، یعنی جس میں پورا اسم آ جاتا ہے، وہ کیسے بنتی ہے؟ ویسے کوئی ٹرائی کرے گا سسٹر بشرا؟ آپ کے خیال میں فاعلن کی کیا جمع ہوگی؟ فاعلون، ویری فاعلین. گڈ. ماشاء اللہ. یہ دیکھیں نا، دونوں بولنی ہیں انہوں نے. اور یہاں پہ فاعلن 2 پیج سے ہے، تو ویسے فاعلون ٹھیک ہے، لیکن دونوں ٹھیک انہوں نے صحیح بولی ہے کہ دونوں بن سکتی ہیں اس کی. تو وہ پھر یوں ہی ہم ہاتھ کو، دینے والے ہاتھ کو آپ یوں تھوڑا سا ہلائیں تو یہ جمع ہے فاعلون، فاعلین. تو اسی طرح مفعولون، مفعولین بھی بن سکتی ہے. بہرحال تو ہم جیسے دے رہے ہیں، لے رہے ہیں، اور یہ آگے آپ کا ٹیبل کے اندر فٹ کر دیا ہم نے. اب ٹیبل ماشاءاللہ ہمارا تکمیل کے پاس پہنچ رہا ہے. ایک اور چیز ہے جو کل پڑھیں گے، تو جتنا ٹیبل ہم نے کرنا ہے وہ پورا ہو جائے گا. تو باقی سب پر دیکھیں کہیں اسم کا کوئی نشانی نہیں ہے. فاعلن، مفعولن اور فعلن یہ اسم ہے. انہی کو ہم پڑھتے جائیں گے.
اسی کی بول چال کرتے ہیں. سسٹر نمرا، اگر میں نے آپ سے کہا حل انتا، حل کا معنی آپ کو آتا ہے، انتا بھی جانتی ہیں، اور میں نے آج بتایا فاعل، تو حل انتا فاعل، کیا جواب دیں گی آپ مجھے؟ نام انا فاعل، ہاں میں کام کرنے والی ہوں. ہاں، میں کوئی کام کرنے والی ہوں، میں فارغ نہیں ہوں، میں ایسے ہی فالتو نہیں ہوں، بلکہ انا فاعل، میں تو کام کرنے والی ہوں. تو بالکل ٹھیک ہے. سسٹر انیلا کوثر، حل انتم فاعلون، تو یہ اب ہم نے جمع بھی نعم بنا لی. نعم نحن فاعلون. نعم نحنو، اس میں دیکھیں دو اشارے ہو رہے ہیں، نحنو فاعلون. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ کو خود ہی پتا ہے، اس پہ کوئی نئی بات نہیں میں بتا رہا کہ جمع کیسے بننی ہے. آپ نے اسم کی جمع بنانی سیکھی ہوئی ہے کہ پورے کا پورا اس میں آ جاتا ہے، اس لیے آپ نے آسانی سے اس کو کر لیا. سسٹر ارسا اور رابعہ مشتاق، آپ دونوں کروائیے اس کی بول چال آپس میں سر کیجیے. میری بھی باری آئی تھی سر، وہ ہینڈ ریس کیا ہوا تھا سر، ابھی تک نہیں آئی سر میرے. السلام علیکم سر. السلام علیکم سر. هل أنت فاعل؟ نعم نعم انا فاعل. هل أنتم فاعلون؟ نعم نحن فاعلون. ماشاءاللہ، نعم نحن فاعلون. تو چلیں آگے اسی وزن کے اوپر سر دیکھیں، آگے جیسے میں وہ کراؤں؟ فائل بنا تھا تو فاتح کھولنے والا، مفتوح جس کو کھولا گیا، اور فتح کھولنا. تو آپ سب کی اجازت سے یہ جو سسٹر کہہ رہی ہیں ان کو کروانے دیں ایک دفعہ. جی اب کروائیے سسٹر آپ. فاتح کھولنے والا، مفتوح جس کو کھولا گیا، فتح کھولنا. یہ سسٹر سدرا نایاب کروائیے. یس سر. السلام علیکم. فاتح کھولنے والا، مفتوح جس کو کھولا گیا، فتح کھولنا. سسٹر منیبہ. فاتح کھولنے والا، مفتوح جس کو کھولا گیا، فتح کھولنا. کھولنا. تو یہ آپ نے فتح کا یاد ہے آپ نے، اس سے وہ جو بنا تھا نا الفتح، ہم نے کہا تھا اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو یہ الفتح اسی فتح سے دیکھیں چلتے چلتے فتح کھولنا. تو اگر میں سسٹر رفت آپ سے پوچھتا ہوں حل انت فاتح، حل انت فاتح، تو آپ جواباً میں مجھے کیا کہیں نعم گی؟ انا فاتح. نعم انا فاتح. تو ہم یہاں فاتح سے مراد کھولنے والا، قرآن کھولنے والا، کوئی چیز کھولنے والا، دروازہ کھولنے والا، مسجد کھولنے والا. تو اگر سسٹر میں آپ سے کہوں حل المسجد مفتوح، تو کیا کہیں گی؟ نعم المسجد مفتوح. مفتوح. تو سسٹر سیما میں بتائیں کہ اس کا مطلب کیا ہے نعم المسجد مفتوح؟ جی کون بتائے گا؟ نعم المسجد قرآن کو کھولنے والا یا مسجد کو کھولنے والا؟ مسجد نہیں، کھولنے والا نہیں، کیا مسجد کھلی ہوئی ہے. ہاں کھلا ہوا، جو کھلا ہوا ہے یعنی مسجد کھلی ہوئی ہے، یہ مفعول ہے، مفتوح. ٹھیک ہے، جی تو یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے. ماشاءاللہ. تو اب آگے ہم اگلا ہے جعلہ سے بنا، چلتے چلتے اب یہ اسم فاعل جاعل بنانے والا، مجعول جس کو بنایا گیا، جعل بنانا. دیکھیں وہی معنی ہے، جعلہ تھا اس نے بنایا، تو اسی سے یہ اب اسم بن گئے ہیں. ٹھیک ہے. تو سسٹر گلنور، ان سے چونکہ میں نے کل وعدہ کیا تھا پلیز ان کو کروا لینے دیں، پھر انشاءاللہ سسٹر ایمن کو باری دیتے ہیں. جی سسٹر. جی. جاعل بنانے والا، مجعول جس کو بنایا گیا، جعل بنانا. سے میں نے ماشاءاللہ، اشارے بھی کیے ہیں، اشارے ویری بھی کیے گڈ، ہیں. ایکسلنٹ. سسٹر ایمن. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جاعل بنانے والا، مجعول جس کو بنایا گیا، جعل بنانا. ماشاءاللہ بیٹی. سسٹر نور فجر. جاعل بنانے والا، مجعول
جس کو بنایا گیا. جعل بنانا. بنانا. ماشاءاللہ. تو اب جو ہے سسٹر طاہرہ، میں نے آپ سے کہا حل انت جاعل، آپ نے کچھ نہ کچھ تو بنایا ہوگا، آج کل تو افطاری بھی بنا رہی ہیں، تو کیا کہیں گی جواب میں؟ نام انا جائلن فروٹ جاعل. چاٹ. ہاں جی. تو آپ سب کی طرف سے جواب دیں. حل انتم جاعلون. نام نحنو جائلون. جاعلون. ماشاءاللہ، بالکل ٹھیک ہے. تو اسی طرح ناصرہ سے ناصر مدد کرنے والا، منصور جس کی مدد کی گئی، نصر مدد کرنا. تو دیکھیں کس خوبصورت مقام پہ ہم پہنچے. اذا جاء نصر اللہ والفتح. اس وقت میں نے کہا تھا نصر بتائیں، یہ اسم ہے یا فعل ہے، تو ہم کنفیوز ہو گئے تھے. تو ناصرہ جس کے اوپر تینوں زبر ہیں وہ فعل کا ہے، فعل ماضی کا پہلا ناصرہ. یہ نصرن، دیکھیں اس پہ تبدیلی آ گئی نا، تو یہ ہے مدد کرنا. نصرن مدد کرنا، نام ہے یہ، مصدر ہے یہ. تو یہ کیا ہوگا؟ اور اس لیے تھا نا نصر اللہ، اللہ کی مدد. تو ناصر، منصور اور نصر. سسٹر نبیلہ یامین کروائیں. ناصر مدد کرنے والا، منصور جس کی مدد کی گئی، اور نصر مدد کرنا. سسٹر فوزیہ صدیق. ذرا تیار بھی رہا کریں نا، اگر آپ نے ریس ہینڈ کرتے ہیں تو تیاری بھی رکھا کریں ساتھ فوری. سسٹر پرنسس زینب، ناصر. اگر میں آپ سے کہوں حل انت ناصر تو کیا کہیں گی آپ؟ نعم. نعم انا ناصر. اور اگر میں کہوں حل انت منصور تو آپ کیا کہیں گی؟ نعم انا منصور. اس کا کیا معنی ہے نعم انا منصور؟ جی ہاں، میری مدد کی اتنا گئی. ایسا کیا سانس میں کرنا. ہاں ماشاءاللہ، میری مدد کی گئی. اوپر تھا اور نعم اتنا انا سیڈ تھا، اتنا ناصر، سیڈ تھا کہ میری آنکھوں سے ہاں آنسو میں نے نکل مدد گئے. کی، لیکن منصور میری مدد کی گئی. ٹھیک ہے، تو بالکل صحیح ہے ماشاءاللہ. جی سر. اور سسٹر امبرین، خالق پیدا کرنے والا، مخلوق جس کو پیدا کیا گیا، اور خلق پیدا کرنا. کروائیے. جی، خالقن پیدا کرنے والا، مخلوقن جس کو پیدا کیا گیا، اور خالقن پیدا کرنا. سسٹر زاہدہ شاہد کروائیے. خالقن پیدا کرنے والا، مخلوقن جس کو پیدا کیا گیا، خلقن پیدا کرنا. پیدا کرنا. ماشاءاللہ. سسٹر ارمین آپ کروائیے. ذاکرہ سے بنا تھا ذاکرن، مذکورن اور ذکر. تو آپ کو یاد ہے ذاکرہ اس نے یاد کیا، تو ذاکر کون ہوگا؟ یاد کرنے والا. مذکور جس کو یاد کیا گیا. اور آج ہم نے پڑھا تھا للذکر، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، یہی لفظ ذکر وہاں پہ آیا تھا لی کے ساتھ جڑ کر. تو ذکر کا معنی یاد کرنا، یعنی ذکرن، ذکر یاد کرنا. جی سسٹر کروائیے. ذاکرن یاد کرنے والا، مذکورن جس کو یاد کیا گیا، ذکرن یاد کرنا. یاد کرنا. تو ہم ذاکر ہیں، اللہ مذکور ہے، اور ہم ذکر کر رہے ہیں. اس وقت بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے. تو سسٹر طلعت اشتیاق آپ کروائیے. ذاکرن یاد کرنے والا، مذکورن جس کو یاد کیا گیا، ذکرن یاد کرنا. ذکرن یاد کرنا، بالکل ٹھیک ہے. تو بردر عرفان، اگر میں آپ سے کہوں حل انت ذاکر تو آپ جواباً مجھے کیا کہیں گے؟ نعم انا ذاکر. نعم انا ذاکر. اور اگر میں کہوں حل انتم، سب کی طرف سے آپ جواب دیں، حل انتم ذاکرون. نعم نحن ذاکرون. نحن ذاکرون، جی ہم سب جو ہیں ذکر کرنے والے ہیں. اور اسی طرح اسی آج وزن پر میری بیٹی بھی سر میرے ساتھ بیٹھی ہیں فرسٹ لیکچر میں، وہ مبارک. اتنے مہینوں سے ہماری کوآرڈینیشن نہیں تھی، آج بیٹھی ہیں میری بیٹی چھوٹی سی. السلام علیکم. ماشاءاللہ. چلیں تو اپنی بیٹی سے کہیں یہ کروائے، عابدن، معبودن، عبادہ. پڑھو پڑھو جلدی پڑھو. عابدن، عابدن یہ بھی پڑھو. معبودن، معبودن عبادتن. عبادت. ماشاءاللہ جی.
تو عابدن عبادت کرنے والا، اور یہ آپ کو یاد ہے سورہ کافرون میں جب آیا تھا عابدن عبادت کرنے والا، عابدون اس کی جمع، معبود جس کی عبادت کی گئی، اور عبادہ عبادت کرنا. ٹھیک ہے جی. اچھا اب تھوڑا سا توجہ کریں، جو فعل آتا ہے نا، فعل، فاعل اور مفعول، یہ تو بالکل اسی وزن پر آ رہے ہیں، لیکن جو فعل ہے مصدر ہے آخری والا، اس میں آپ نے نوٹ کیا تبدیلی آتی ہے، کبھی زیر ہے زبر ہے، جیسے فعل تھا جعل، نصر، اور عبادہ آ گیا. تو اس لیے اس تبدیلی سے پریشان نہیں ہونا، یہ تبدیلی آ سکتی ہے، اس بات کو ذہن میں رکھ لیں. تو یہ بسم اللہ کی آئی ڈی پہ جو بھی ہیں کروائیں. السلام علیکم سر. سر وہ وعلیکم میں نے کوشچن کرنے تھے نا تو میں نے اس لیے ہاتھ ریز کیا ہوا تھا. وہ ایک دو سجیشن تھے، میں نے کہا 4:30 ہونے والے ہیں تو میں اپنی ٹرن اچھا آن چلیں اب کروں. کروائیں. اینی وے میں یہ کروا دیتی ہوں. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عابد عبادت کرنے والا، معبود جس کی عبادت کی گئی، عبادت عبادت کرنا، فعل مصدر. ماشاء بالکل ٹھیک ہے، الحمدللہ مصدر ہے عبادت کرنا. تو سسٹر ارسا، اگر میں کہوں حل انت عابد تو آپ کیا کہیں گی جواب میں ہمیں؟ نعم انا عابد. اور اگر میں کہوں حل انتم، آپ سب کے سب انتم عابدون، تو پھر کیا کہیں گی؟ نعم نحن عابدون. نحن عابدون. عابدون. اور اگر میں آپ سے کہوں حل الذکر عبادہ، حل نعم الذکر عبادہ. نعم الذکر عبادہ. ماشاءاللہ. تو اب آپ سارے غور کیجئے کہ عربی میں ہے اور یہ وہ نہیں لگتا، حل ذکر عبادہ خود بخود معنی کیا بن گیا کہ کیا ذکر عبادت ہے؟ آپ نے جواباً کیا نعم الذکر عبادہ، جی ہاں ذکر عبادت ہے. ٹھیک ہے. تو آئیے سسٹر فوزیہ، داربن مضروبن دربن کروائیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ضاربن مارنے والا، مضروبن جس کو مارا گیا، ضربن مارنا. ضربن مارنا. تو یہ ہم نے انشاءاللہ گھر میں اچھی سی ہم نے اس کی پریکٹس کرنی ہے. سسٹر طاہرہ نسیم، اگر میں آپ سے کہوں حل ہوا، حل ہوا، ہوا یہ ہوا داربن، تو آپ کیا کہیں گی جواب میں مجھے؟ نعم ہوا ضاربن. ہوا داربن، جی ہاں وہ ہے مارنے والا. تو حل ہم داربون، نعم ہم ضاربون. ہاں ہم وہ سب، داربون، ہاں جی وہ سب مارنے مارنے والے والے. ہیں. جی ٹھیک ہے. تو اسی طرح سامعن سننے والا. اب یہ دیکھیں الحمدللہ، سمیع سے سامعن سننے والا، مسموعن جس کو سنا گیا، سمعن سننا. جی. تو سسٹر فہمیدہ مختار کروائیے. السلام علیکم سر. جی. سر مجھے یہ بھی پوچھنا تھا کہ اگر جی ہاں نہیں کہنا ہم نے اور ہم نے کہنا ہے نہیں میں نے نہیں مارا، تو ہاں تو ماں لگائیں گے یہاں پر؟ تو لا لگا دیں، لا. لا لگا. اچھا ہاں جی. اچھا. سامعون سننے والا، مسموعن جس کو سنا گیا، سامعون سننا، سمعن سننا، سمعن سمعن سننا. ٹھیک ہے جی. تو یہ سماعت جو ہے ہماری، اور سمیع کا لفظ جو آتا ہے وہ بھی سننے والا اسی سے ہے. تو انشاءاللہ عربی سیکھنے کے اور بھی آپ کو بے شمار فائدے ہوں گے کہ آپ بہت سی چیزیں سیکھیں گے. تو سسٹر سر جی سر سوری ٹو انٹرپٹ، یہ جو لاسٹ سلائیڈ تھی اس کے اندر لکھا ہوا ہے، کائنڈلی یہ لاسٹ والی سلائیڈ کیجیے گا. مسمون جس کو سنا گیا، جس کو سنا گیا یا جس کو سنایا گیا؟ ہاں نہیں، یہ جس کو سنا گیا ہی ٹھیک ہوگا. اور ان کا استعمال جو ہے نا ڈیپینڈ کرتا ہے اسی موقع پر. تو ابھی ذہن میں رکھ لیں، انشاءاللہ پھر آپ کو ایکسپلین کریں گے آگے کہ اس طرح کی سر تھوڑی یہ سی. جس نے سنا نہیں ہوگا، جس نے سنا. ہاں وہ بھی کر لو، جس نے سنا وہ بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. سامعون اور مسموعن اور سمعن. ٹھیک ہے. تو جس نے سنا بھی ٹھیک ہے. حل انت سامع، بتائیں اب جواب میں. نام انا سامعون. نعم انا سامع. حل انتم سامعون.
नाम नहनु सामिऊन। नहनु नहनु सामिऊन। सामिऊन। माशाल्लाह। तो लाए जी, इसमें आप सारे ही करवाएं। आलिमुन जानने वाला, मालूमुन जिसको जाना गया, इल्मुन जानना। चलें इल्मुन करवाएं जानने सब। वाला, मालूमुन जिसको जाना गया, आलिमुन जानने वाला, मालूमुन जिसको जाना गया, इल्मुन लग रहा है मछली बाजार में बैठे जानना। चले आमिलुन भी करवाएं, अमल करने वाला, मामूलुन और अमल। अमल किया गया, अमल करना। ठीक है जी, इंशाल्लाह। और इसी तरह आपने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। आखिरी बात, मैं आज आपको ना कुछ एक दावत देता हूँ, ठीक है? मैं आपको दो तरह की दावत देखूंगा, जरा गौर से देखिएगा, मुझे फिर बताइएगा आप कौन सी दावत पे आना चाहेंगे, ठीक है? एक मैं आपको ये दावत दे रहा हूँ कि मैं सोच रहा था आपको चाय पे बुलाऊं, तो आप चाय वैसे पीते हैं, तो आ जाइएगा दावत पे, अगर आप आ जाएं तो अच्छा होगा। तो एक ये थी दावत जो पहले अभी दी है मैंने, अब दोबारा देता हूँ आपको। अच्छा, मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ आके चाय पिएं, और प्लीज आपने ना नहीं करनी, आपने जरूर आना है, और बड़ा अच्छा लगेगा, हम आपस में बैठेंगे, चाय पिएंगे, कितना अच्छा लगेगा। तो बताएं अब आप कौन सी चाय पीना चाहते हैं? सेकंड वन। दूसरे वाली, पहले वाली क्यों नहीं पीना चाहते? सर बता दी सेकंड। पहले सर वाली मैं पे दोनों पी लूंगी। वो कह सर रहे मैं हैं, दोनों पी लूंगी। वो कह रहे सर हैं मैं पहले दोनों। वाली में आप वैसे ना पिलाने वाली बातें कर रहे थे, है ना? नहीं सर, दोनों दोनों में आ जाएंगे आप, ना पी लेना हम पी लेंगे आके। अच्छा ठीक है। तो ये तो आपकी सर, मोहब्बत है, लेकिन जो बात आपको यहाँ पर बतानी और सर समझानी है ये वो चाय ये पीने है। के लिए इस्लामाबाद आना पड़े, हम आ जाएंगे, चाहे पहली हो अच्छा, चाहे बाद। इंशाल्लाह आपको दावत देंगे। तो अब कहने का मकसद ये है कि जब इस तरह की दावत दी जाए जो बिल्कुल बेजार सी हो, तो इंसान कहता है यार तुम रहने ही दो दावत, है ना, मैं भूखा ही बेहतर हूँ, तुम्हारी दावत पर आने से बेहतर। जैसे वो कुछ लोगों के घरों में जाएं तो वो आपसे आगे से पूछते हैं आप चाय तो नहीं पियेंगे, आप शरबत, आप खाना तो नहीं खाएंगे ना? तो इंसान कहते हैं नहीं जी। तो जिन्होंने खिलानी और पिलानी हो तो वो वैसे तो वो पूछते ही नहीं, और वो कहेंगे नहीं जी आपको जरूर खाना है। तो मैं चाहता हूं जब आप अपने जहन को दावत दें खाने के लिए, कुरान पढ़ने के लिए, तो वो कैसे दें? आप उसको ऐसी पुरजोश दावत दें कि वो ना ही ना कर सके आप। अगर आप थके हुए जहन और मुर्दा दिली के साथ कहें अच्छा हो जरा टेबल की थोड़ी प्रैक्टिस कर लें, अच्छा मैं कुरान सीख रहा हूं, नहीं, फिर ये जहन आपकी मदद नहीं करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप पूरे मोहब्बत और शौक के साथ और अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए जैसे कि आ जाओ मैंने कुरान सीखना है और मुझे अभी बैठना है और मैंने इसकी प्रैक्टिस करनी है, इस तरह अपने जहन को दावत दीजिए। वो दावत जिस पर आपका जहन तैयार हो और इसको ना कहने की जरूरत ही ना हो, है ना? जो लोग शौक और मोहब्बत और जज्बे से दावत देते हैं वो आपकी ना ही नहीं सुनते, वो कहते हैं नहीं जी आपको तो आना ही पड़ेगा। सो अल्हम्दुलिल्लाह, सबक नंबर 18 अपने इख्ताम को पहुंचा। हम 222 अल्फाज सीख चुके, कुरान में 40,000 से ज्यादा बार ये आए हैं। और याद रखें कि रोजाना की बुनियाद पर तिलावत और वीडियोस को देखना, लोगों से कुरान की बातें करना, मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करना, ये इंशाल्लाह पॉकेट बुक को साथ रखना आपको फ़ायदा देगा। टीचर बन के दूसरों को बताना, आज हमने कहा भी कि अल्लाह के नबी की ये सुन्नत भी है, आपकी ये हदीस मुबारक खुशखबरी भी है। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फिर इसको फैलाने की, दूसरों को पढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।